بندائے پروردگار امت احمد نبی دوست دارم چہار یارش تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم برہانہ دی حمد و ثنا اور حضور اور نور شفیع یوم النشور احمد مجتبی شفیع روز جزا سرور ہر دو سرا محبوب کبریا سیاح لامکان امام الانبیاء خاتم الانبیاء سیدنا حبیبنا کریمنا شفیعنا نبینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ ہدیہ عقیدت درود و سلام عرض کرنے تو بعد محترم حضرات، میں تواڈے سامنے قرآن پاک دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ ماہ ربیع الاول شریف دا بابرکت مہینہ سرکار دی ولادت مبارکہ دا رحمتاں اور برکتاں بھرا مہینہ ان قریب جلوہ افروز ہون والا ہے، اور پوری دنیا دے اندر مسلمان اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت دا عشق دا اظہار کردیا ہویا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد کو گج بج کے مناتے ہیں۔ وجہ کی ہے کیونکہ مسلمانوں کو اس گل کی خوشی ہوئی ہے کہ اللہ نے سانو اتنی شانہ والا نبی عطا فرمایا۔ ویسے تے اس تے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی طرفوں کوئی نعمت بندے نو مل جاوے، اللہ کی طرفوں بندے نو رحمت مل جاوے، اللہ دا بندے تے انعام ہو جاوے، اللہ دا بندے تے احسان ہو جاوے، تے انسان دی یہ فطرت ہے کہ انسان خوشی دا بھی اظہار کرتا ہے تے اس دن نو یاد بھی رکھنا ہے۔ ایک انسانی فطرت ہے، انسانی طبیعت ہے۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد مقدسہ یہ نہ صرف مسلمانوں واسطے باعث برکت اور رحمت ہے، بلکہ یہ ساری انسانیت واسطے، بلکہ ساری کائنات واسطے اللہ نے ساڈے مصطفیٰ نو رحمت بنا دیتا ہے۔ اور اس رحمت دے ملن اتے خوشی کرن واسطے سانو کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ عاشق نو اپنے محبوب دا میلاد منان واسطے، اپنے محبوب دا ذکر کرن واسطے دلیلاں دی ضرورت نہیں ہوندی۔ جس طرح عام طور تے اللہ تعالیٰ جس وقت اولاد عطا فرماتا ہے، بیٹا ہوئے یا بیٹی ہوئے، تے والدین خوشی دا اظہار کرتے ہیں، اپنے رشتہ داراں دی دعوت کرتے ہیں، خوشی دا اظہار کیتا جاتا ہے اللہ نے سانو بیٹا عطا فرمایا۔ تے پھر جس امت کو اللہ نے اپنا حبیب عطا فرما دیتا ہے اس نے تے زیادہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ سارے نبیاں دے نبی تے نبیاں دے سردار، بڑی شان اور مقام والے نبی، نبیاں وچوں بھی ایسے نبی کوئی نہیں جیسا رتبہ اللہ نے ساڈے مصطفیٰ نو عطا فرما دیتا ہے۔ آج اسی گل کریں گے احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر کہ میلاد شریف منان دا طریقہ کی ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر آیا اسی اے جڑے جلوس کڈنے جھنڈے لے جانے کھانے کا
کرنے اسی روشنیاں کرنے گلیاں نو سجانے احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر کیا انہاں دا کوئی ثبوت یا جواز موجود ہے یا کوئی جواز موجود نہیں؟ یہ احادیث مبارکہ کی روشنی اسی سمجھیں گے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد منان دا ادب اور میلاد منان دا طریقہ، کیونکہ اتنی بڑی عظیم ہستی ہوئے اور انہاں دے میلاد دا ذکر کرنا ہوئے، انہاں دی محفل کرنی ہوئے، تے پھر جتھے سونے مصطفیٰ دا ذکر ہوئے اوتھے رب بھی ذکر سن رہا ہوتا ہے، رب دے فرشتے بھی سن رہے ہوتے ہیں، اور انہاں لوگاں دے نام بھی اللہ دی بارگاہ وچ پہنچائے جاندے نے جتھے اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ سب نالوں پہلی گل کہ میلاد مبارکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ تے خوشی کا اظہار کرنا اور آپ کی آمد تے اپنے گھراں چھڈ کے اپنے کماں چھڈ کے باہر گلیاں دے وچ سڑکاں تے آ جانا اور سونے مصطفیٰ کریم دے نعرے لانا، کیا یہ احادیث مبارکہ جو بھی ثابت ہے یا صرف یہ اج ہی اسی شروع کر لے ہیں؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جڑا اسی جلوس کڈنے ہاں یہ کوئی ایک بدعت ہے، یہ تے ایک ایسا کام ہے جدی اسلام سے کوئی گنجائش نہیں، یہ منع کیتا گیا ہے، فضول خرچی کے تسی باہر نہ نکلیا کرو، گلیاں محلے نہ سجایا کرو، سونے مصطفیٰ دیاں محفلاں نہ سجایا کرو، تے پھر اگوں گلاں کرن شروع ہو جاندے نے کہ ویکھو تواڈے گلی کے اندر تواڈے محلے کے اندر فلاں فلاں بندہ بڑا مستحق ہے اور بڑا غریب ہے، تسی یہ جڑا خرچہ نبی دے میلاد تے کر رہے ہو، جڑیاں لائٹاں سونے مصطفیٰ دی آمد دی خوشی تے لا رہے ہو، یہ تسی انہوں دے دے، یہ تسی کیوں انہیں خرچہ کر رہے ہو؟ ایسے جڑے لبرل لوگ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال مسلمانوں دا رشتہ کمزور کرنا جنہاں دا مقصد ہے، لبرل لوگ نے آزاد خیال لوگ، یہ اس طرح دے شگوفے چھڑتے نے مسلمانوں کے ذہن خراب کرنے واسطے کہ سونے مصطفیٰ کا ذکر نہ کرن اور اس کو دوری اختیار کر لین، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تو لے کے نبی پاک کے دنیا تو جان تو بعد تو لے کے تے ہر صدی کے اندر، ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر محققین نے، مفسرین نے، علماء امت نے اور ساری امت نے سونے مصطفیٰ کا میلاد منایا ہے اور مسلمان منا رہے ہیں، انشاءاللہ قیامت تک مناتے رہیں گے۔ لیکن میلاد منانا یہ اسلام دیا حداں دے اندر رہ کے منانا ہے، جہاں اسلام نے حداں مقرر کیتیاں نے انہاں حداں تو باہر نکلنا جائز نہیں۔ جنہاں گلاں تو ساڈے مصطفیٰ پاک نے منع کیتا اساں تے بدرجے اولا دے تو منع رہنا ہے، اور جنہاں گلاں تو سونے مصطفیٰ پاک منع کر گئے، جنہاں کماں تو منع کر کے گئے، یہ نہ صرف مسلمان واسطے بلکہ انسان واسطے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اے تسی دیکھ لو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رسول نے حکم فرمایا عدل انصاف کیتا کرو، اپنے آپ نال بھی عدل کرو تے لوگاں نال بھی عدل انصاف کیتا کرو۔ یہ حکم ہے نا اللہ کے اللہ کے رسول کا، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی کر کے بھی بتایا، خلفائے راشدین نے کر کے بتایا، اللہ نے عزت دتیاں مسلمانوں کو، اللہ نے مسلمانوں کو عزت دتیاں۔ آج اساں کی کیتا کہ سونے مصطفیٰ دے فرامین اور اللہ دے فرامین اے قرآن حدیث کے اندر موجود تے ہیں نے، لیکن اساں عمل کرنا چھڑ دیتا۔ اساں طاقتور واسطے بکرا انصاف بنا لیا، غریب بندے واسطے انصاف کا پیمانہ اساں وکھرا مقرر کر لیا۔ مغرب ملکاں دی اج اسی مثال کیوں دینے ہاں، یورپی ملکاں دی مثال کیوں دینے ہاں؟ کیونکہ اتنے طاقتور اور غریب واسطے ایک قانون ہے جڑا سونے مصطفیٰ نے سانو قرآن چ تے اپنے فرمان چ عطا فرمایا۔ انہاں لوگاں نے قرآن تے حدیث تے اصولاں تے عمل کیتا، اللہ نے دنیا وچ انہاں قوماں نوں ترقی عطا فرما دیتی، عزت عطا فرما دیتی۔ اسی لوگاں نے قرآن اور سونے مصطفیٰ دے فرامین اور انہاں دی تعلیمات کو چھڈ دیتا، اللہ نے سانو ذلیل کر دیتا، سان اجے تک یہ گل سمجھ نہیں آ رہی۔ اور لوگ کہتے ہیں حکمران ہی ایسے آ گئے، زمانہ ہی ایسا آ گیا، وقت ہی ایسا آ گیا، دور ہی ایسا آ گیا، کوئی عدل انصاف کی گل ہی نہیں۔ لیکن اسی جب حکمرانوں کو چھڈ کے اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑا کے دیکھیے نا،
تو سانوں ایک پریکٹیکل مثال سامنے نظر آتی ہے، وہ کہڑی کہ جس وقت ساڈے نال کوئی بندہ، اسی کسی بندے نال معاملات کرنے ہونا تے وہ بندہ طاقتور ہوے تے ساڈا اس بندے نال گل کرن دا انداز ہور ہوتا ہے۔ وہ بندہ سٹیٹس والا ہوے، پاور والا ہوے، وہ مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ ہوے، وہ معاشرے دے اندر دولت، شہرت، نام، عزت، مقام، مرتبہ ہوے، ساڈا گل کرن دا انداز ہی ہور ہوے گا اور ساڈا وہ دے نال معاملات کرن دا انداز ہی ہور ہوے گا۔ تے جے اگر وہ بندہ غریب ہے کہ اسی وہ دے نال ہور طرح دا انصاف کریں گے۔ ساڈی اپنی ایک فطرت بن چکی ہے، ساڈی ایک طبیعت بن چکی ہے کہ اسی خود عدل اور انصاف کے پیمانے تو دور ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ تو جیسیاں حکومتیں ہوندیاں نے انہاں دے اندر بھی پھر ملک دے اندر انصاف قائم نہیں ہوتا۔ جس وقت اسی خود اپنے رویے نہیں ٹھیک کریں گے، اللہ رسول دی تعلیمات دے کے سر نہیں جھکاواں گے، اس وقت تک ساڈے کبھی بھی ملک دے اندر، معاشرے دے اندر عدل انصاف حقیقی طور تے قائم نہیں ہو سکتا۔ تے اے نبی پاک علیہ السلام دی تعلیمات اے غیر مسلم بھی عمل کرن تے اللہ انہاں نوں بھی ترقی عطا فرما دینا ہے۔ جب مسلمان عمل کرن تے انہاں تو تے اللہ تعالیٰ ان کی وعدے فرمائے نے کہ تسی عمل کرو، لیکن مسلماناں کی کیتا کہ عملی طور تے عمل کرنا چھڑ دیتا۔ جیسے عمل کرنا چھڑیا تے دنیا دی قوماں جو پیچھے رہ گئے۔ مسلماناں تے ایک وقت وہ آئی کہ 700 سال تک سائنسی علوم دے اندر لکھیاں کتاباں مسلماناں دیاں مغربی ملک دیاں یونیورسٹیاں دے اندر پڑھائیاں جاندیاں سن۔ 700 سال تک پڑھائیاں گئیں اور مسلمان سائنسدان نے جنہاں انہاں سارے بنیادی علوم دی بنیاد رکھی۔ تے جس وقت اسی لوگ انہاں چیزاں تو دور ہو گئے، علم دے نال ساڈا تعلق کمزور ہو گیا، قرآن دے نال ساڈا تعلق کمزور ہو گیا، کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سانوں بھی دنیا دیاں قوماں دے اندر ترقی دینا چھڑ دتی۔ اسی پیچھے رہ گئے، دوسری قوماں قرآن پڑھ کے، قرآن کو سمجھ کے وہ آگے نکل گئیں۔ قرآن تو آج بھی غیر مسلم لوگ سب نالوں زیادہ قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور قرآن تو کہتے ہیں کہ اسی جو ہی قرآن پڑھنے ہیں سانوں قرآن دے وچوں نویاں چیزاں ملدیاں نے۔ اس حد تک انہاں دا قرآن دے نال تعلق، اور اسی مسلمان ہو کے ساڈا کس حد تک تعلق ہے یہ اسی خود جانتے ہیں۔ تو نبی پاک کی جڑی تعلیمات نے یہ نہ صرف مسلمان واسطے نے بلکہ انسانیت واسطے نے، سارے لوگوں واسطے نے۔ تو نبی پاک کی آمد تے خوشی کا اظہار کرنا، باہر نکلنا اور نبی پاک کی ولادت تے ایک مسلمان دے ایمان کا تقاضا بھی ہے اور محبت کا اظہار بھی ہے اپنے نبی دے نال۔ تے کیا لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ بدعت ہے، این دی گل ہے ہی کوئی نہ صحابہ کوئی نکلے نبی پاک دے استقبال واسطے، نہ اور کوئی نکلیا۔ اے اج کل لوگ اپنے کولوں ہی نہ این دے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تے این دی گل بالکل بھی نہیں، بلکہ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، باب فی حدیث الہجرت، ہجرت دا باب ہے، صحیح مسلم شریف دی مستند حدیث دی سیاستہ دی کتاب ہے، اُدے وچ یہ موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جس وقت مدینہ منورہ ہجرت فرمانی سی تے مدینے آلیاں نوں پہلے پتہ چل گیا کہ نبی پاک علیہ السلام ساڈے کول تشریف لے آ رہے نے مکے تو مدینہ پاک دے اندر۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس حدیث کی تشریح فرماتے ہیں، آپ نے نقل فرمائی مدارج النبوہ کے اندر، اے وہ شیخ نے جنہاں نوں سارے مندے جڑے میلاد نہیں نہ مناندے اے وہ بھی مندے نے اس شیخ نوں، انہاں نوں اتنی بزرگ ہستی نے۔ یہ فرماتے ہیں کہ مدینے والے ہر روز انہاں دا معمول بن گیا کہ انہاں نوں نبی پاک دی آمد دا پتہ چلیا نا کہ سونے مصطفیٰ مدینہ تشریف لے آؤں لگے نے، وہ ہر روز مدینہ تو تھوڑا باہر نکل کے نا پہاڑیاں دے کول آ جاندے ہیں اور سونے مصطفیٰ دی آمد دے ترانے پڑھدے ہوندے ہیں۔ سارا دن اتنے بہنا اور رستے پرانے زمانہ رستے پیدل اسلے سواریاں دیتے یا کسی اونٹ گھوڑے وغیرہ تے آنا یا ویسے پیدل آنا تے رستے تے دیکھتے رہنا کہ کوئی بندہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ سونے مصطفیٰ دیاں اڑیکاں وچ اوتھے آ کے بہندے ہیں، جس وقت بہندے ہیں تے سونے مصطفیٰ دے وصف اور سونے مصطفیٰ دیاں خوبیاں بیان کرتے ہوتے ہیں، تعریفاں بیان کرتے ہیں۔ تے یہ ماڑی گل بھی کہڑی ہے جے اگر مسلمان صاحب ایمان سارے رل کے بان کہ اپنے نبی دی تعریفاں بیان کرن تے یہ کو منع کرنے والی گل ہے کہ نہیں نہ کیتا کرو اپنے نبی دی تعریف، منع کرنے والی تے گل دے وچ کوئی نہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مدینہ دے لوگ روز آتے ہیں
اور انہاں دا حال کی آئے؟ انہاں دا حال یہ ہے صحیح مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ نے فصاعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ۔ صحیح مسلم شریف دی حدیث پاکے کہ وہ مسلمان مدینہ منورہ دی آبادی چوں باہر نکل کے ایک جگہ تے آ کے بیٹھ جاندے نے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد کا انتظار کرتے نے، اور جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آتے نے تے جڑیاں پردہ دار عورتاں نے وہ اپنے گھراں دے وچ کھڑکیاں تے چھتاں تے چڑھ کے، اور جڑے مرد نے مسلمان بچے مرد اور بوڑھے سارے مدینے دیاں گلیاں دے وچ نکل آندے نے اور سونے مصطفیٰ دا استقبال انہاں الفاظ دے نال کردے نے کہ یا محمد یا رسول اللہ۔ اسی کی کرتے ہیں کہ نبی پاک دی آمد دا جدوں دن ہوندا ہے تے نبی پاک جدوں دنیا تشریف لے آئے اسی بھی گلیاں چ بازاراں چ نکلنے ہاں اور نبی پاک دے نعتاں پڑھنے ہاں، نبی پاک دے ترانے پڑھنے ہاں۔ یہی کام تے صحابہ نے نہیں کیتا ہے تے پھر جے اگر صحابہ نے کیتا ہے تے جے اگر انہاں غلط کر دیتا ہے تے نبی پاک نے منع کیوں نہیں کیتا؟ نبی پاک نے کیوں نہیں فرمایا کہ یا محمد نہ آکھو یا رسول اللہ نہ آکھو، بلکہ خاموش ہو جاؤ، میں آیا بس ٹھیک ہے میرے کو آ کے بیٹھ جاؤ، نماز پڑھو روزہ کرو، انہاں کاماں دی کوئی نہیں ضرورت۔ آج لوگ آتے نا کہ انہاں کاماں دی کوئی نہیں ضرورت، نماز روزہ پڑھو کہ اپنا اللہ نہ کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ نبی پاک نے ہی نہیں فرمایا، کیونکہ مسلمان دے ایمان اور مسلمان دے جذبے اور مسلمان کے اندر کیا عشق ہے، اس سچے عشق کا ایک تقاضا ہے کہ جس وقت سونے مصطفیٰ کی آمد ہوئے کہ وہ شیطان کی طرح منہ بنا کے نہ بیٹھ جاوے، بلکہ سونے مصطفیٰ کی آمد تے خوشی کا اظہار کرے جی میں مسلمانہ کیتا۔ نبی پاک مکہ و مدینے آئے تو مسلمانہ خوشی کا اظہار کیتا، تے نبی پاک دنیا تے آئے تو ادھے تے بھی خوشی کا اظہار تے بنتا ہے، تو خوشی کا اظہار کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ قرآن دیاں بھی یہ تعلیمات نے، یہ مسلمانہ کا ایک طریقہ سی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت آمد ہوئی مدینہ منورہ دے اندر تے مقام ہجرہ تے سارے مسلمان جمع ہو گئے، سارے مرد بوڑھے اور بچے بھی اوتھے جمع ہو گئے اور جمع ہو گئے اور نبی پاک علیہ السلام کو مرحبا اہلا و سہلا مرحبا اینا الفاظ دے نال نبی پاک کی آمد دا استقبال کر رہے ہیں اور نال ہی کہہ رہے ہیں جا رسول اللہ جا نبی اللہ۔ اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ کہ ساڈے کول اللہ دے رسول تے اللہ دے نبی آ گئے نے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مدینے دے وچ رہن والے مسلمان صحابہ، اور نبی پاک کی آمد تے یہ خوشی دا اظہار پہ کرتے نے سارے رل کے نبی پاک کی آمد تے اے محبت دا اظہار کر رہے نے، اور نبی پاک علیہ السلام دے محبت دا اظہار کرن دا انہاں دا طریقہ ایسی کہ قبیلہ بنو نجار اے نبی پاک علیہ السلام دی والدہ انہاں دا قبیلہ سی بنو نجار دا قبیلہ، اے بنو نجار والے سارے مل کے آئے، عرض کی یا رسول اللہ اسی تہاڈے نال بڑی محبت کرنے ہاں، ساڈیاں عورتاں بھی اپنے گھراں دے اندر کھڑکیاں دے اندر او تہاڈے منتظر نے تہاڈی زیارت کرن واسطے یا رسول اللہ۔ اور اے سارے رل کے ایک کلام پڑھدے سن جڑا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ دے اندر اور دیگر محدثین نے اور دیگر مورخین نے سیرت دیا کتاباں دے اندر بھی نقل فرمایا، جڑا عام طور تے اسی اے کلام پڑھنے ہاں وہ سارے مدینے دے صحابہ مل کے مدینے دے مسلمان ایک کلام پڑھتے سن کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا کہ اے مسلمانوں سارے خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے سانو ایسا نبی عطا فرمایا ہے جڑا 14ویں دے چاند دی طرح جدا رخ مبارک چمک رہا ہے۔ یہ کون پڑھ رہے ہیں؟ یہ نبی نے صحابہ پڑھ دے پے نے۔
نبی دی مدینے پاک تے آمد تے پڑھ دیتے ہیں یہ نبی دے صحابہ نے یہ جلوس کڑیا اور نبی پاک دی آمد تے اپنے گھراں چوں باہر نکلے اور انہاں نے اعلان کیتا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع کہ اللہ تعالیٰ نے سانو ایسا نبی عطا فرما دیتا ہے کہ جس نبی دے فرما بردار اللہ نے ساری کائنات کو بنا دیتا ہے شان کے نہیں شان نبی پاک نے فرما بردار نہ صرف انسان نے بلکہ ساری کائنات ہے اتنا احادیث وچوں کئی مثالاں موجود ہیں ایک یہودی نبی پاک کو لایا آگے کہنے لگا جے اگر تسی سچے نبی ہو تے اے جڑا درخت ہے نا اس کو بلاؤ جے اگر تواڈے کہنے اُتے اے درخت تواڈے کول آ گیا نا تے میں تواڈا کلمہ پڑھ جاواں گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تینوں کی پتہ ہے رب نے مینوں کنیاں شاناں عطا فرمائیاں نے تو تے مینوں کہہ رہے نا میں درخت نو بلا جا تو میرا درخت نو جا کے اپنی زبان وچ پیغام دے کہ تینوں محمد عربی بلا رہے ہیں درخت صرف میرے پیغام تے میری بارگاہ وچ حاضر ہو جائے گا وہ درخت ہو گئے ان عربی زبان سے آکھیے کہ تینوں رسول پاک بلا رہے ہیں تے درخت عربی زبان سمجھ گئے یا اسی انہوں اردو زبان چاہ کیے تو سمجھ جائے گا ساری زبان درختاں کدی زبانہ سمجھ آئیاں نہیں یا درخت کدی بولے نہیں نہ بولتے آج دی جدید سائنس کی یہ گل کرتی ہے کہ درخت بول سکتا نہیں نہ درخت کی زبان سانو سمجھ آتی ہے تے نہ اسی کوئی درخت نو اپنی گل سمجھا سکنے ہاں سونے مصطفیٰ نے فرمایا ایک وقت ہونا ہے سائنس بڑی ترقی کر جانی ہے اس وقت جس میں میری امتی یہ گل سنن گے نا کہ ساڈے نبی اور شانہ والے آن کہ جتے سائنس ختم ہو جاتی ہے سونے مصطفیٰ پاک نے اس کو بھی کام معجزانہ طور تے کر کے بتا دیتے ہیں وہ تو نبی پاک کی شانہ بلند و بڑا نے اور انہاں ساری عقل تو جتے عقل ختم ہو جاوے سونے مصطفیٰ کی شان دا مقام تو شروع ہونا ہے اور یہودی نے کیا جا کے کہ تینوں سونے مصطفیٰ بلا رہے نے حدیث پاک سے ہوندہ ہے وہ درخت اپنی جڑا نو کھیڑدا ہویا چلدیاں ہویا سونے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آ گیا آ کے سلام کیتا نبی پاک نے دوبارہ اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ تے چلا گیا تے نبی پاک فرماندے نے مینوں اج بھی یاد ہے کہ جس وقت مائی حلیمہ مینوں اپنی گود دے وچ بٹھا کے اپنے گھر دی طرف لے کے جا رہی آسان تے میں رستے امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر ایک گل نقل فرمائی دیگر مفسرین نے اور دیگر مورخین نے سیرت کی مستند کتب کے اندر مواہب لدنیہ کے اندر امام قسطلانی نے اور دیگر محدثین نے بھی یہ گلاں نقل فرمائیاں کہ سونے مصطفیٰ فرماندے نے میں جنہاں درختاں کو گزردا سی اور درخت اپنی ٹہنیاں جھکا کے مینوں کہندے سن السلام علیکہ یا رسول اللہ نبی پاک فرمانے درخت تحفظ اوصانها وہ اپنی ٹہنیاں جھکا کے میرے تے درود و سلام پڑھ دیاں نبی پاک فرماندے نے میرے تے جڑے پتھر درود و سلام پڑھ دیاں میں اج انہاں پتھراں نوں بھی پہچاننا کہ میرے تے درود و سلام پڑھ دے تے جے اگر امتی درود و سلام پڑھے تے اودا کتنی شان ہے آقا کریم علیہ السلام کو کتنا سکون ملنا ہے کتنے آپ کو محبت او دے نال محسوس ہونی ہے اور نبی پاک دے دل نو نبی پاک دیاں اکھاں نو کتنی ٹھنڈک محسوس ہونی ہے تے جس وقت بھی درود پاک پڑھو نبی پاک اور نبی پاک دی آل دوہاں تے درود پڑھو صرف نبی پاک تے درود پڑھنا نبی دی آل تے درود نہ پڑھنا اے درود نامکمل ہے یہ درود کی ہے نامکمل ہے ناقص ہے جب تک سونے مصطفیٰ دے درود پڑھیا جائے نال سونے مصطفیٰ دی آل کو بھی شامل کیتا جائے جیسے صحابہ نے فرمایا نا نبی پاک علیہ السلام نے جسے نماز دی تعلیم فرمائی نبی پاک نے فرمایا درود پاک پڑھیا کرو تشہد تو بعد تے نبی پاک علیہ السلام نے اے درود پاک تعلیم فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اے جڑا درود ابراہیمی مشہور ہے تے وچ صلی علی محمد وعلی آل محمد تے جب تک درود نہ پڑھے گا دلوں تیری نماز بھی اللہ کی بارگاہ وچ مکمل ہو سکتی نہیں نبی دی آل تو ہٹ کے تے نبی دی آل تو مراد امام حسن امام حسین سیدہ فاطمہ امام علی پاک اے چار بندے نہیں نبی پاک دی آل دے اندر
پہلے درجے وچ او نبی پاک دا سارا خاندان شامل ہے جڑے نبی پاک دے رشتہ دار نے، خونی نبی پاک دے نال رشتہ داری دا تعلق ہے، اور سونے مصطفیٰ تے ایمان لے کے آئے نے، اللہ نے پہلے درجے وچ انہاں نوں نبی دی آل چ شامل فرما دیتا۔ اور میں درجنوں احادیث دی روشنی میں ایک جملہ کہہ دیا کیونکہ اتنا وقت نہیں کہ ہر گل کھول کے بیان کی جائے، اشارہ نہ لگے گزر رہے ہیں۔ نبی پاک دی آل وچ پہلے نمبر تے یہ لوگ شامل ہیں، اور اس تو بعد نبی کے صحابہ، اور اس تو بعد نبی پاک کی ساری کلمہ کو امت شامل ہے نبی پاک علیہ السلام کی آل کے اندر۔ یہ مفسرین کرام نے اقوال نقل فرمائے کہ جس میں ایک درود پاک پڑھیا جائے، کوئی بھی درود پاک پڑھو، نبی پاک علیہ السلام کی آل کو ضرور شامل کیتا جائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیا جائے۔ اکثر اوقات لکھا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیتے ہیں کہ وہ درود نامکمل ہوتا ہے، وہ درود ناقص ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب تک اسی سونے مصطفیٰ کی آل تے درود نہ پڑھ لگیے ساری نماز بھی نامکمل ہے۔ اے صحابہ دا ادب ہے، نبی پاک کی آل اور اہل بیت کا احترام کرنا۔ نبی دی آل دے وچ نبی پاک کی اولاد شامل ہے، نبی پاک کی ساریاں بیویاں شامل ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام دے سارے رشتہ دار خاندان والے جنہاں کلمہ پڑھیا وہ سارے شامل ہیں۔ تو میں عرض کر رہا سی کہ صحابہ کرام نے بڑی محبت دے نال مدینہ منورہ دے اندر نبی پاک دی آمد دا استقبال کیتا۔ نبی پاک علیہ السلام دی آمد تے باہر نکل کے سونے مصطفیٰ دے نعرے لائے، سونے مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمت اور شان بیان کی تھی۔ پہلی گل تے حدیث پاک سے سانوں میں گل ثبوت ملتی ہے کہ نبی پاک دی آمد تے استقبال واسطے اپنے گھر وچوں باہر نکلنا اے سونے مصطفیٰ دے پاک صحابہ دی سنت ہے۔ سونے مصطفیٰ دیاں نعتاں پڑھنیاں، سونے مصطفیٰ دیاں تعریفاں کرنیاں، سونے مصطفیٰ پاک دے آؤن تے اپنی خوشی دا اظہار کرنا اے سونے مصطفیٰ دے پاک صحابہ دی سنت مبارکہ ہے۔ پہلی حدیث پاک سے سانوں میں ثبوت ملتا ہے کہ نبی پاک دی آمد تے جلوس کرنا، باہر نکلنا یہ صحابہ کرام دی سنت مبارکہ اور نبی پاک نے بھی منع نہیں کیتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مقدسہ موجود ہے کہ اسی میلاد شریف کے اندر جھنڈے یا جھنڈیاں وغیرہ اس طرح کی چیزاں استعمال کرنے ہیں۔ الوفاء والوفاء کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جیسے مکے تو مدینے ہجرت فرما رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں اے جھنڈے کیوں لائے نے، اے جھنڈیاں کیوں لائیاں نے، اے پیسے پہ ضائع کرتے ہو، یہ بات جو ضائع ہو جانی ہیں، ختم ہو جانی ہیں۔ ہاں ادب ضرور کرو، جڑی بھی جھنڈی اور جھنڈا لاؤ یا تے سادے رکھو سبز رنگ دے، سفید رنگ دے یا سبز رنگ دے سادے رکھے جان، انہاں تے کوئی چیز لکھی نہ ہوئے، کیونکہ سادہ کپڑا ہوئے وہ تھلے ڈگے بھی تھے اتنی بےدبی نہیں، تے جے کوئی تے لکھائی ہوئی ہوئے تو اس کا ادب کرنا، اس کو سنبھالنا۔ جھنڈیاں ہون اودے تے کوئی لکھائی نہیں ہوے یا نالائن پاک ہوے تے اودے تے لکھائی ہوئی ہوے تے اے ایک تے وے کہ نالائن پاک تے درود شریف لکھیا ہوندا ہے، اے کہندا وا ویکھی جائے نالائن پاک پڑھیا ہوندا ہے، وچ نہ درود پاک لکھیا ہوندا ہے، نالائن پاک دا نقش ہوندا ہے، یا اور کوئی ان دی قرآنی آیتاں لکھیاں ہوندیاں نے، سخت بے ادبی ہے۔ ایسی چیز کبھی بھی نہ خریدو، اور بنان والے نو بھی کوشش کرو کہ منع کرو کہ نہ بنائے جائے۔ نالائن پاک کے اندر درود پاک لکھنا ہے، نالائن پاک کے عکس کے اندر جڑا عکس عام طور تے بازاراں دے اندر ملدا ہے اودے تے درود پاک لکھنا ہے، قرآن دی آیتاں لکھنی ہیں، یہ تے بے ادبی ہے، سخت بے ادبی ہے۔ اور اسی طرح جس وقت نبی پاک علیہ السلام دی آمد تے اسی جھنڈے یا جھنڈیاں خریدیے یا سادے خریدے جان تے جے اگر انہاں تے لکھائیاں نے ان کو درود شریف لکھیا ہوئے، روزہ شریف پڑھیا ہوئے، پھر انہاں دی حفاظت کیتی جائے، انہاں دے ادب دا خیال کیتا جائے، کیونکہ ادب سب نالوں پہلا کرینہ ہے محبت دا۔ جے اگر ادب نہیں تے ساری چیز ضائع ہو جاندی ہے، ادب ہے تے سب کچھ ہے۔ پہلی گل تے ہے کہ جھنڈے لائے ہیں نبی پاک علیہ السلام دی آمد تے خصائص کبریٰ کے اندر موجود ہے۔ مواہب لدنیہ کے اندر امام قسطلانی نے نقل فرمایا، دیگر محدثین نے، مفسرین نے اور مورخین نے تاریخ یا سیرت یا مستند کتب کے اندر ایک گل موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی جس وقت ولادت مبارکہ ہوئی تو سیدہ آمینہ فرماندیاں نے رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات علما فی المشرق وعلما فی المغرب وعلما علی ظہر الکعبہ فولدت محمدا۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماندیاں نے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہویا تے میں کی دیکھیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جھنڈا مشرق دے وچ لایا ہے، ایک جھنڈا مغرب دے وچ لایا ہے،
اور حضرت جبریل نے ایک سفید رنگ کا جھنڈا کعبے دی چھت تے سونے مصطفیٰ دی آمد دی خوشی دے وچ لایا تے جی اسی لا لئیے یہ کیڑا ہے جی سفید رنگ کا جھنڈا لاؤ سبز رنگ کا جھنڈا لاؤ سونے مصطفیٰ پاک کے روزے مبارکہ کا رنگ ہے ادب و خوشی کا ایک اظہار ہے نا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تے اللہ تعالی نے خود جھنڈے لوائے پھر جلوس دے وچ جھنڈے لے کے جانا نبی پاک علیہ السلام جس وقت مکہ شریف تو ہجرت فرما رہے ہیں نا مدینے تے ایک شخص آئی وہ نبی پاک علیہ السلام کو گرفتار کرن دے ارادے نال نبی پاک کا پیچھا کرنے آئے اور مدینہ منورہ دے قریب جا کے اس نو نبی پاک علیہ السلام دی خود نال ملاقات ہو گئی نبی پاک علیہ السلام نے اس نو فرمایا کہ کیا تم مینوں گرفتار کرنے واسطے آیا ہے وہ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ قریش مکہ نے تواڈے نام اتے انعام رکھیا ہے کہ جیڑا بھی شخص نبی پاک علیہ السلام کو گرفتار کر کے لاوے گا اسی انہاں نو 100 اونٹ انعام دیواں گے انہاں انعام رکھیا کہندا یا رسول اللہ میں تانوں گرفتار کرنے واسطے حاضر ہویا اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو ایمان لے آویں اللہ تعالیٰ تینوں سلامتی میں داخل فرما لے کیا وہ وقت نہیں آیا وہ کہندے کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمانا سی آپ دے فرمانے دی حیبت اور دے اثر میرے دل میں اتنا ہویا کہ میں فوراً سونے مصطفیٰ دے قدماں وچ گر کے میرے نال میرے قبیلے دے 70 لوگ اور بھی آن تے نبی پاک علیہ السلام دے قدماں وچ گر کے میں کلمہ قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا ہن وہ 70 لوگ اور نال انہاں دا جڑا سپاہ سالار بنیا سی سردار امیر یہ کہنے لگے یا رسول اللہ تسی مدینہ پاک کے اندر داخل ہو رہے ہو لا تدخل المدینہ الا ومعک لواء اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے میری خوشی ہے کہ تسی مدینہ پاک سے داخل نہیں ہونا بلکہ اس انداز نال تساں داخل ہونا ہے کہ اسی تواڈے نام دا جھنڈا پھڑ کے اگے اگے چل رہے ہوواں گے یا رسول اللہ تسی اس شان دے نال داخل ہونا ہے وہ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا نہیں نہیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے میں سادگی دے نال ویسے ہی چلا جاؤں گا کی ضرورت ہے نہ تو کر نبی پاک نے منع نہیں فرمایا اس شخص نے کی کیتا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے اپنا امامہ شریف سر تو اتاریا پگڑی نو سر تو اتاریا اور اس نو نیزے دے اوتے او کپڑا بن لیا اودا جھنڈا بنایا اور جھنڈا بنا کے سونے مصطفیٰ پاک نو جلوس دی شکل وچ مدینہ پاک چ لے کے آئے ہیں اے نبی پاک کی شان اور نبی پاک کے مقام دا اظہار مسلمان اپنی محبت دے نال کرتے ہیں اور ادھے وچ کوئی شرط عقلن دی کوئی حرج نہیں عقلی طور تے بھی ادھے وچ کوئی ممانعت نہیں کہ اسی کسی طرح محبت کا اظہار کریے نبی پاک دے جھنڈے اٹھا کے نبی پاک دی تعریف اور نعرے لا رہی ہوئے کہ عقلن بھی کوئی حرج عقل بھی اس گل کو تسلیم کر دیے کہ سانو احادیث مبارکہ دی روشنی وچ بھی یہ گل سمجھ آتی ہے کہ سونے مصطفیٰ دے پاک صحابہ نے بھی یہ عمل کیتے ہیں اس تو بعد اسی نبی پاک علیہ السلام دی آمد تے چراغاں کرنے ہیں روشنی کرنے ہیں خوشی کا اظہار کرنے ہیں اے لائٹنگ کر لئی یا اور اس طرح کے معاملات کرنے ہیں لوگ کہتے ہیں جڑا 10,000 روپیہ تسی دے دینا ہے یہ کسی غریب نو دے دیو او کو کھانا کھا لوے او کو لباس لے لوے کوئی یہی کا کام کر لوے بڑی توجیہات بیان کیتیاں جاندیاں نے کہ فضول خرچی ہے اس طرح نہ کرو یہ نہ کرو وہ نہ کرو لیکن نبی پاک دی آمد اتے اور سونے مصطفیٰ دے نال اپنی محبت دا اظہار کرن اتے جڑا پیسہ لگے جڑا وقت لگے او فضول خرچی نہیں انشاءاللہ اسی اودے تے بیان کریں گے اللہ دنیا وچ بھی ادا اجر عطا فرماندا ہے حشر دے اندر بھی ادا اجر عطا فرماندا ہے برکتاں نہیں دیاں نبی پاک دی آمد تے جڑا اسی ٹائم دینے ہاں وقت دینے ہاں پیسہ خرچ کرنے ہاں برکتاں نہیں دیاں بے شمار باقی ساڈیاں جڑے مسائل ہیں ضروریات یا ذمہ داریاں نے وہ اپنی جگہ لیکن سونے مصطفیٰ دی آمد تے خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی تے ساڈے ایک اپنے ایمان کا تقاضا ہے ایک اپنی محبت کا ساڈا تقاضا ہے نبی پاک علیہ السلام دی آمد تے چراغاں کس طرح ہویا اللہ اکبر حضرت سیدہ آمنہ فرماندیاں نے کہ نبی پاک علیہ السلام دی جس وقت آمد دا وقت قریب ہویا نا ولادت دا وقت قریب ہویا تے میں جس وقت نظراں اٹھا کے دیکھیاں تے مینوں کی نظر آیا کہ ساری فضا دے اندر
فرشتے ہی فرشتے نے اور انہوں نے ہاتھوں میں نور دے چراغ پکڑے ہوئے نے اور ساری فضا روشن تے منور ہو چکی ہے۔ آپ فرمانے نے بلال مواہب الدنیا دے اندر امام قسطلانی نے نقل فرمایا نبی پاک دی آمد تے نور دیاں شمع لینیاں اور نور دیاں لائٹاں جلانیاں، اے اللہ دی شان تے اللہ دی قدرت آئی۔ اسی بھی سونے مصطفیٰ دی آمد تے چراغاں کر کے اپنے خوشی دا اظہار کر رہے ہیں۔ انجی حضرت سیدہ آمنہ فرمانیاں حضرت ابو العاص دی والدہ اے نبی پاک دی ولادت دے وقت حضرت سیدہ آمنہ بولا اس کلمہ الموجب الکبیر کے اندر امام طبرانی نے نقل فرمایا اور دیگر محدثین نے بھی نقل فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ شہید تو آمنہ لما ولدت رسول اللہ فلما غاب المخاض نظرت الى النجوم تدلى حتى اني اقول لا تقعن علي فلما ولدت خرج منها نور اضاء له البيت الذي نحن فيه والدار فما شيء انظر اليه الا نور۔ حضرت ابو العاص کی والدہ فرمانی نے کہ سونے مصطفیٰ دی ولادت کا وقت جس وقت قریب ہویا تو میں آسمان کی طرف جس وقت نظر اٹھا کے دیکھیا تو میں نے ایک محسوس ہویا کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے زمین تے بہت زیادہ قریب کر دیتے نے۔ سونے مصطفیٰ دی آمد تے ستاریاں دی روشنی اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیتی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ چاہے تے ادا اظہار فرما دے۔ اللہ کی شان اور قدرت آپ فرمانیاں نے میرے جسم وچوں اللہ تعالیٰ نے نور نو پیدا فرمایا ہے اور جس وقت سونے مصطفیٰ دنیا تے جلوہ افروز ہوئے اللہ نے وہ ساری فضا نور تے معطر فرما دیتی ہے۔ یہ مقام اور شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد مقدسہ اور آپ دے جلوس واسطے اسی جڑا اے اہتمام کرنے ہاں، خوشی دا اظہار کرنے ہاں۔ اور بھی بہت ساری احادیث مبارکہ نے ایک ایک عمل ہوتے سونے مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث مبارکہ اور صحابہ دا عمل موجود ہے۔ اسی کوئی فضول کام نہیں کر رہے ہوندے، کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہوندے، کوئی گناہ والا کام نہیں کرتے ہوندے پہ، بلکہ ایک ایک عمل ہوتے کثیر تعداد کے اندر دلائل موجود نہیں، لیکن سانو توجہ کرن دی اس طرف ضرورت ہے کہ اسی اپنے معاشرے کے اندر دیکھنے ہاں کہ عام طور تے مثلا ایک مثال میں دے دینا کہ میلاد شریف کی رات ہوتی ہے، اسی رستے بند کر دینے ہاں، گلیاں بند کر دینے ہاں، گلیاں دے وچ کی بن رہا ہے جی؟ اے پہاڑی بن رہی ہے، اے اماں علیمہ دا گھر بنے ہیں، اے اماں علیمہ دا توا ہے، اے اماں علیمہ دی بکریاں نے، اے اماں علیمہ دی روٹیاں نے، اے آٹا پہ ہے۔ اس طرح دیا خرافات کرنا جنہ دا کوئی قرآن حدیث کے اندر ثبوت اور ایک محض شغل ہے۔ شغل یہ نہیں اور کی ہے، اے نبی پاک نال محبت دا اظہار ہے کہ وہ پہاڑیاں بنا دے ہو اور پھر عورتوں کا اتنے ہونا مخلوط محفل ہونیاں شرن حرام ہے اور کوئی یہ نیکی کا کام نہیں۔ اور جڑے لوگ یہ فنڈ دے رہے ہیں یا انویسٹ کر رہے ہیں وہ بھی اس جرم دے شریک نے۔ ان چیزوں تو بچو، یہ خرافات نے کہ انڈیاں پہاڑیاں بنا دینیاں، شغل والے کام کرنے اور پھر رات کو گلیاں سجا دینیاں۔ گلیاں سجانیاں چاہیے نے ایک مناسب اچھی انداز نال نبی پاک دی آمد تے خوشی دا اظہار کرنا چاہیے، لیکن انج نہیں کہ رستے ہی بند کر دیتے جان، لوگوں کو آنے جانے پرابلم بن جائے۔ نبی پاک نے فرمایا کبھی بھی رستہ نہ بند کرے کسی کا۔ انجے میلاد شریف دا جلوس جیسے گزرے اور رستے نہ بند کیتے جان۔ عام طور تے ہونا سی دیکھنے گلیاں سجائیاں جاندیاں بند کر دیتے لاکھ ہو گئی جی گلی، اور اتنے ہوندا کی یہ ساری رات عورتاں اور مرداں دیاں وہ سارے آئے ہوندے نے کی جی نبی پاک دے میلاد تے اسی آئے گلی بڑی سونی سجی ویکھن آئے ہیں، چنگے ثواب دا کام پہ کرتے نبی پاک دی آمد تے خوشی دا اظہار کرنا ہے۔ اوتے او میوزک نال نعتاں لائیاں نے، میوزک پیچھے لگے ہیں اگے نعتاں لگیاں اور پڑھن والے بھی لوگ ایسے نے جنہ کدی پتہ نہیں نماز بھی پڑھی ہوتی ہے کہ نہیں پڑھی ہوتی، ایک پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں میک اپ کرنے والے آرٹسٹ ٹائپ کے لوگ جنہ دا کوئی شرعی طور تے انہاں دا کوئی لگاؤ نہیں ہوتا دین نال، بلکہ ایویں وہ ایک پروفیشن دے طور تے کام کر رہے ہوندے نے۔ انہاں چیزاں تو بچو۔ اسی دیکھے ڈیک لگے ہوندے نے، پیچھے میوزک لگے جناب، اگے اور مدینے دیاں گلیاں ہون تے میں بکریاں چگاواں تے پتہ نہیں کی عجیب عجیب کلام ہوندے نے، اسی وہ لائے ہوندے نے جس وقت سونے مصطفیٰ دی آمد تے نعتاں پڑھنیاں ہونا تے نعتاں سننیاں ہون محبت نال تے ادب نال۔ نعت انج دی سنی دی ہے جویں حضرت حسان بن ثابت سونے مصطفیٰ نو نعت سناندے ہوندے ہیں، واجمل منکا لم تلد النساء یا رسول اللہ۔ آپ دی یہ شان ہے کہ آپ نے دنیا تے
تے نبی پاک مسجد نبوی شریف کے اندر ممبر رکھواندے ہوندے ہیں اور حضرت حسان کو فرماندے ہیں اے حسان اج ذرا میری نعت مینوں بھی سنا دے. اے کافر جڑے نے اے میرے ہجو کرتے نے میرے تے طنزیاں جملے کستے نے تو ذرا اپنے اشعار دے اندر نعتاں سنا میریاں. این دیاں نعتاں سنی دیاں نہ کہ وہ میوزک تے این دے شغل والے کام کریندے نے یا پھر وہ عام طور پہ یہ بھی دیکھنے چاہتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے روزہ مبارکہ کا عکس بنا لیا تھلے ناڑی گزر رہی تھلے کوڑا ہے کرکٹ ہے اس طرح کی چیزاں جڑیاں نے فضول قسم دیاں یہ ساریاں بےدبیاں نے اور یہ خرافات نے جنہاں دا شریعت نال اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں. یہ محض وقت دا ضیاع ہے پیسے دا ضیاع ہے اور منع نے ایسیاں چیزاں جتھے عورتاں اور مرداں دیاں مخلوط محفلاں ہون اوتھے کوئی بندے دا بندہ ثواب دا کام نہیں کر رہا ہوتا. انہاں چیزاں دا خیال رکھنا چاہیے سانوں میراث شریف کے اندر کہ رستہ نہ بند ہوئے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے اور اسی جائز اسلام کی حداں کے اندر رہندے ہویاں سونے مصطفیٰ کی آمد تے خوشی کا اظہار کریے لوگوں کو کھانا کھلائیے لوگوں کی ضیافت کریے سونے مصطفیٰ کی آمد تے اچھا کلام سنیے خوبصورت کلام سنیے جڑا قرآن و حدیث کی ترجمانی کرتا ہوئے تے سانوں انہاں چیزاں دا خیال رکھنا چاہیے. انشاءاللہ مزید بھی اس تے گل کریں گے. اللہ پاک سانوں حق سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.